میری صدر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بلیدی صاحب بلوچستان وائس بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب، اور میرے وکلاء بھائیوں، میڈیا کے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، خواتین و حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے بہت ہی یہ کہہ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو دماغ سے سوچتے ہیں اور ملک کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ تو آپ سب کے لیے یہ انتہائی خوشخبری ہے کہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، PFUJ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ وہ ادارے ہیں جن کا جدوجہد عوام کے حقوق کا تحفظ ہے، جن کا کام عوام کو ان کے حقوق کا شعور دلانا ہے، اور جن کا کام یہ ہے کہ ہر ظالم، ہر ڈکٹیٹر، ہر یوزرپر اور ہر اس شخص کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہونا ہے جو عوامی حقوق کو غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میڈیا کنٹرول اتھارٹی بنا رہے ہیں، اس میں ہم آپ سے 10 گز نہیں 100 گز آگے ہوں گے، اس کو نہیں توڑیں گے۔ یہ اس پاکستان میں تو پہلے سے 40 سال سے زیادہ عرصہ فوجی ڈکٹیٹر رہے۔ اس وقت ایوب خان کے زمانے سے اگر میں شروع کروں، اور ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، یہ خدا کر کے میڈیا کی جو تھوڑی بہت آزادی ان کو ہے، معاشی آزادی تب بھی نہیں ہے کہ مالکوں کے کہنے پہ میڈیا ہاؤسز سے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں۔ یہ آزادی پوری آزادی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسی آزادی کی وجہ ہے کہ یہ پاکستان، جس نے گزشتہ 20-25 سال میں دہشت گردی کی سپورٹ کے علاوہ، طالبان کی حمایت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ پاکستانی فوج زندہ باد یا پاکستان زندہ باد، انہوں نے فلاں کام کیا ہے۔ اب ہمارا پیسہ لگا طالبان پہ، پاکستان کا اتنا پیسہ وہاں انویسٹ ہوا، اور وہاں اب پاکستان کا DGI بھی بھاگ رہا ہے، اندرونی خانہ باتیں ہو رہی ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہیں۔ تو ایسی سرمایہ کاری پر، ایسی انویسٹمنٹ پہ لعنت ہو، اور ایسی پالیسیوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اب یہ جو آپ کے خلاف، میڈیا کے خلاف انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، دنیا میں میڈیا کی آزادی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں آزادی کو ٹانگ سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم ان کو بتائیں گے، یہ نئے پاکستان والے اور یہ پرانے پاکستان والے، جرنیل صاحبان پرانے پاکستان والے ہیں، عمران خان نئے پاکستان والے۔ اللہ پاکستان کو بچائے کہ اس کا کیا ہوگا۔ میں تو حیران رہتا ہوں کہ یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، یہاں سمندر ہیں، یہاں میدان ہیں، یہاں زمینیں ہیں، یہاں دریا ہیں، پہاڑ ہے، جنگلات ہے، معدنیات ہے، ایسا ملک ہے جس میں اتنی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کہ ہر پاکستانی موٹر رکھ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کہ آپ کی میڈیا پہ چند میڈیا ہاؤسز والے وہ اس پہ مسلط ہیں، پاکستان میں 40, 50, 60 فیملیز ہیں جو تمام سرمائے پر مسلط ہیں۔ یہاں فیوڈل ٹرائبل سوسائٹی بدستور ہے، یہاں مزدور کا ٹریڈ یونین، مزدور کا حق، غریب کا حق، کسان کا تو تنظیم ہے۔ تو اس ملک میں تو
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے جو ارادے تھے، جو پاکستان میں وہ کچھ دیکھنا چاہتے تھے، یہ سب کچھ یہاں اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ پاکستان کے قائد اعظم کے پروگرام میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں جرنیل جو ہے وہ حکمران ہوں گے۔ 40-45 سال تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد اب بالکل ہر ادارے میں ان کی حکومت ہے، ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرو، یہاں ترقی کے لیے سوچو، یہاں بہتری کے لیے سوچو، یہاں زیادہ آزادی کے لیے سوچو، یہاں بہتر عدلیہ کے لیے سوچو، یہاں بہتر میڈیا کے لیے سوچو۔ نہیں، یہ میڈیا کو غلام بنانے، یہ عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور عدلیہ میں ایسے ججوں کو وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹر کے حق میں فیصلے کیے۔ تو کیا ان فیصلوں کا فائدہ ملک کو ہوگا، ادارے کو ہوگا، کس کو ہوگا؟ یہ کیونکہ فیصلے میں جج کا ذہن واضح ہو جاتا ہے۔ اب افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں عدلیہ جو آخری سہارا ہے، جو آخری ریزورٹ ہے، جس کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل وقت میں ہمیں ریلیف دے گا، جب وہ خود اصولوں سے منحرف ہو کر وہ ایسے لوگوں کو پروموشن کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کر رہے ہیں جن کا قانونی آئینی طور پر حیثیت نہیں بنتا، حق نہیں بنتا، تو اس عدلیہ سے پھر لوگ کیا توقع رکھیں گے؟ ہم عدلیہ کو یہی ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سینیارٹی لازمی بات ہے کسی کو پروموٹ کرنے میں، اور آپ 4-5 ججز چھوڑ کے چھٹا اٹھا کے آپ لے آتے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابھی آج کل پرسوں کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں 54,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ 17 ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 54,000 کیسز کتنے، مجھے تو 1 صدی لگتی ہے کہ اس میں 1 صدی لگے گی جس رفتار، یہ صرف 3 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان کا احترام ہے، بالکل ان کا کام آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن 3 گھنٹے 9:30 بجے آپ بیٹھتے ہیں، پھر 11 بجے آدھے گھنٹے کے لیے چھٹی کر جاتے ہیں، پھر 11:30 بجے آ جاتے ہیں، اور پھر 1 بجے آپ چھٹی کر دیتے ہیں۔ اس سے 9:30 سے لے کر 1 بجے تک کل 3 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کام میں 17 ججز کتنے سال کام کر کے جو ہیں 54,000 کیسز کو فیصلہ کریں گے؟ نہیں، لوگ جیلوں میں پڑے رہیں گے، لوگوں کے دیوانی مقدمات ہوتے رہیں گے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا کباڑہ ہوتا رہے گا، لیکن سپریم کورٹ، ہائی کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹوں میں جب آپ تعیناتی کرتے ہیں تو خدا را وہاں ایمانداری، دیانتداری، مہارت، کہ بھئی وہ یہ بندہ پیشہ ورانہ لحاظ سے کس قدر اس کا علم ہے اور اس کا کریکٹر ہے، ان لوگوں کو جو بہترین قسم کے لوگ ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہائی کورٹوں میں بھرتی ہونا چاہیے، اور جو سپریم کورٹ میں آپ نے اپنا فیصلے آپ نے کیے ہیں، وہاں آپ کسی کی خواہش پر، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی سفارش پر، یا کسی کے حق میں فیصلہ دینے پر کسی جج کا فیصلہ قطعاً غلط ہے، اور ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف ان سے نہیں، ہم سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا زیادہ احترام چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو، کسی فوجی کو، کسی فوجی ادارے کو، کسی سرکاری ادارے کو
یہ حق حاصل نہ ہو، بلکہ یہ جرأت نہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ میں مداخلت کرے، ہائی کورٹ میں مداخلت کرے، عدلیہ میں مداخلت کرے۔ اب اگر عدلیہ خود یہ اجازت دے تو پھر وہ کلا کیا کریں گے؟ انہوں نے ہمیشہ مسلسل، آپ کو یاد ہے ایوب خان سے لے کر مشرف تک ان سپریم کورٹ نے ڈکٹیٹر کے حق میں فیصلے دیے۔ اب تو ڈکٹیٹر نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ آزاد ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ بھی اس طرح ہے، اس کی ارد گرد بھی لکیریں ہیں۔ تو ہم میڈیا کو جس طریقے سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قانون بنا رہے ہیں، اور میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے وہ آرڈیننس نہیں ملا، مجھے کہیں دے دیجیے گا۔ ہم اس کا ہر میدان پہ، سڑکوں پر بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر، بلکہ آپ سے انشاءاللہ زیادہ ہیں کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں آپ سے، اور عدالت میں بھی، اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور باہر بھی، ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اس ڈریکونین قانون کو جو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ آزاد منش جرنلسٹ کو، میڈیا پرسنز کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور خواہ وہ امتیاز عالم ہو، یا یہ حامد میر ہو، متی اللہ ہو، یا کوئی اور ہو، ان کو نکال باہر کر کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فکر جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ قطعاً ممکن نہیں۔ آزادی کا فکر، آزادانہ سوچ اور میڈیا کی ترقی، یہ قدرت کا قانون ہے، یونیورسل قانون ہے۔ اس کو کوئی ڈکٹیٹر، کوئی بھی بندہ اس کو نہیں روک سکتا۔ فواد چودھری کون ہے کہ اس کا راستہ روکے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ، ہر خواہ وہ 13 تاریخ ہو، 12 تاریخ ہو، جب بھی آپ آواز دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے لیے لڑیں گے۔ اور یہ خوش دل خان صاحب میرے لیڈر ہیں، وہ کلا کا، پاکستان کا ریکگنائزڈ لیڈر ہے۔ ہم آپ کو ابھی سے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں آپ کے لیے جو بھی آپ کنونشن کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، ہم وہاں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں میں نے بٹ صاحب کو کہا تھا اس روز، ہمارا وہاں آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے، ہاسٹل ہے، وہ تو حاضر ہے آپ کے لیے ہر وقت۔ اس کے علاوہ جو بھی ہو، مالی، جانی، ذہنی، جو بھی قربانی آپ چاہیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور ہم یہ قربانی دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، کل کے لیے جس طرح میرے بھائی نے آپ کو کہا، صبح 8:30 پونے 9 بجے وہاں ہم ہوں گے، اور ہم بالکل پرامن طریقے سے لوگوں کو، وکلاء بھائیوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ نہ جائیں کورٹس میں۔ کل 2 ہی بینچیں ہیں، کیسز جو ہیں ایڈجن ہو رہے ہیں، ایڈجن ہوں گے۔ اگر آپ نہیں جاتے تو کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ کل بہت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے، اور آپ سب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں، ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ 11 بجے پھر ہمارے اپنے آڈیٹوریم میں جلسہ ہوگا، وہاں ہم پھر جلسہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ لطیف حافظی صاحب آپ کا، خوش دل خان صاحب آپ کا، تسلیم صاحب آپ کا، ناصر صاحب آپ کا، راحت صاحب آپ کا، راحت صاحب آپ کا، تمام وکلاء حضرات یہاں پر تشریف لائے، آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ بلا شبہ آج مجھے لطیف حافظی صاحب کی گفتگو سن کر یقیناً جو صحافی ہیں ان کا جذبہ مزید جمع ہوا ہے اور ہمیں تربیت ملی ہے۔ جس طرح آپ نے خیرات کا اظہار کیا، اسی طرح ہم بھی آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جامع درمیان سخن ہیں، آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ کل درمیان میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بس مختصر سوال جی کوئی جلدی کسی کا سوال ہو تو ہاں بالکل ہم حاضر ہیں۔
سر ایسا کیوں ہے کہ کل کا جو سارا معاملہ وکلاء کی جانب سے ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر، وہاں بالکل پرامن انداز میں ساری پروسیڈنگ ہونے دی جائے گی، اس کے بعد صرف ایک جلسہ ہوگا اور وہ پھر ایک بات کا لائے عمل ہوگا، جو نہ کہ اس سارے عمل کو کل روکا جائے، وکلاء ہوں گے، صحافی ہوں گے، کب تک ہم لوگ خاموش بن کے صرف ایک تماشائی کا رول پلے کریں گے کہ جہاں ہم صرف دیکھیں گے کہ ساری پروسیڈنگ ہوتی رہے۔ بھٹ صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ 13 تاریخ کو بھی پارلیمنٹ کے اندر ممبران کو جانے ہی کیوں دیا جائے کہ وہ جا کے وہاں سے ایک مرتبہ پھر ہمارے حقوق پر مکمل طور پر ہر طرح کی قدغن لگانے میں کامیاب ہو جائیں، ان کے باہر بھی نکل جانے دیں اور پھر ہم واپس آ جائیں۔ تو اس ساری موومنٹ کے بجائے کیوں نہ ایسا ہو کہ کل ہم وکلاء کے ساتھ کھڑے ہوں، کل ہم ججز کے داخلے کی بھی کوشش کریں کہ وہ رک سکے اور پوری طرح سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کل کا عمل اس انداز میں جاری نہ ہو سکے۔ یہی چیز کیوں نہیں ہم 12 اور 13 کو پارلیمنٹ کے باہر بھی کرتے، نہ کہ سارا پروسیس ہونے دیں گے اور بعد میں پھر ہم لوگ کوئی بھی طریقہ کار اپنائیں۔ دیکھیں جو جذبات آپ کے ہیں یہ تقریباً ہر جرنلسٹ کو، ہر وکیل کے ہیں، بالکل، لیکن ہم جس طرح اپنی فریڈم پہ یقین رکھتے ہیں دوسروں کی فریڈم کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں۔ ہم دوسرے کی فریڈم کا خیال کر رکھتے ہوئے، دوسرے کو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ادروائز جذبات سب کے یہی ہیں جو آپ کے ہیں، اور شاید ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ہتھیار اینڈ میں نہ بچے، شاید اس وقت اینڈ میں یہ بھی کرنا پڑے گا۔ جی اس سلسلے میں اپنے دوست کو یہ یاد دلاؤں، یہ ہمارا فیصلہ 9 تاریخ کا کراچی کے گزشتہ 21 تاریخ کو ہوا تھا، تو اس لیے ہم اس فیصلے کے مطابق یہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 13 تاریخ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ البتہ ایک بات ہے، دیکھو میڈیا والے اور وکلاء یہ ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ تشدد، یہ مار پیٹ، جلاؤ گراؤ قسم کے راستے کے مخالف ہیں۔ ہم وہ طریقے اختیار نہیں کر سکتے، وہ ہمارے شان، ہمارے پروفیشن کے خلاف ہیں، آپ کی شان کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو کنونس کریں کہ ہم حق پہ ہیں، اپنے علم کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو علم کے ذریعے اپنے راستے پر لے آئیں، نہ کہ زور سے، نہ کہ جبر سے، نہ کہ تشدد سے۔